نے اس دن کا بھی روزہ رکھا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کروں تو مستحب یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ مستحب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کوئی رکھے گا اجر و ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس پر کسی قسم کا عتاب اور کوئی اس کے اوپر جرم جو عائد نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ رمضان المبارک کے روزہ چھوڑنے پر جو وعیدات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ کا ذکر ہے، تو وہ 15ویں شعبان کے روزے کے متعلق اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی رکھ دے گا تو اجر و ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو قبرستان کے اندر تشریف لے گئے تھے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ بات یاد رکھیے گا، ذہن نشین کر لیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جو مبارک زندگی ہے وہ 23 سالہ ہے۔ 10 سال مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور 13 سال جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر آپ وہاں پر تشریف فرماتے۔ تو یہ پوری زندگی نبوت کی جو تھی وہ 23 سالہ زندگی تھی۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی نا ٹوٹل۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر 40 سال کے بعد جو ہے وہ 10 سالہ مکی دور تھا اور 13 سالہ جو تھا وہ مدنی دور تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 15ویں شعبان کو قبرستان میں جانا صرف ایک دفعہ ثابت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی میں 23 سال گزرے ہیں اور 23 مرتبہ یہ شعبان کی 15ویں رات آئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ تو اس سے یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے، یہ ہدایت ملتی ہے، یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم بھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ قبرستان میں 15ویں شعبان کو چلے جائیں۔ لیکن اس کا معمول بنانا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معمول نہیں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف نہیں لے گئے وہاں پر، تو اگر ہم از خود اس کو لازم کر دیں گے اور اس کو ضروری قرار دیں گے تو گویا کہ ہم شریعت کے اندر ایک نئی چیز کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اتنا ضرور ثابت ہے کہ قبرستان کے اندر جانا چاہیے، لیکن اس کو معمول بنانا اور اس کو ضرور اور اس کے اوپر جانے کے متعلق ضرور ہدایات دینا، نہ جانے والوں کو برا بلا کہنا، تو یہ اپنی طرف سے شریعت کے اندر ایک اضافہ ہے۔ یہ دوسری چیز بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں شعبان المعظم کے اس عظمت اور اس میں کرنے کے جو معمولات ہیں اس کے متعلق پتہ چلا۔ تیسری بات کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئی، تشویش لاحق ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ باہر گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے اور میں گیا تھا وہاں اور میں نے اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت مانگی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت اتنی کثرت کے ساتھ فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے مثال دی جس طرح کہ قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں نا، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جو کھال کے اوپر جتنے بال ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب یہ وہ قبیلہ تھا جو کثرت کے ساتھ بکریاں رکھا کرتے تھے،
اگر دو پہاڑوں کے درمیان میں ان کی بکریاں جاتی تو پورا درہ جو ہے وہ بھر جایا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکریوں کی مثال اس وجہ سے دی کہ جس طرح ان کی بکریاں زیادہ ہیں اور بکریوں کی جو کھال کے اوپر بال جو لاتعداد زیادہ ہیں، تو فرمایا کہ جتنی زیادہ تعداد ان کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بخشش اور مغفرت والی بھی رات ہے، اور اس میں عبادات، چوتھی چیز عبادات کا جو حکم ہے یہ انفرادی طور پر ہے، اکیلے اکیلے اپنی اپنی عبادت کرنا ہے، اس میں اجتماعی عبادت کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہو جائیں اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں باجماعت، یہ بھی مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے۔ اکثر بیشتر لوگ جو ہے اس مسئلے سے ناواقف ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ نفلی جو نماز ہوتی ہے نا، نفلی نماز جس طرح ہم نفل پڑھتے ہیں، تہجد کی ہے، اسی طرح ہم ظہر کے بعد نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح اور عشاء کے بعد ہم نفل پڑھتے ہیں، یا مغرب کے بعد نفل کے پڑھنے کا حکم ہے، اوابین کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، تو ان نمازوں کی جماعت ثابت نہیں ہے، صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی ثابت نہیں ہے۔ تو جب یہ عام طور پر اس کی جماعت ثابت نہیں ہے، یہ تو کہیں بھی یہ بات مذکور نہیں ہے کہ عورت اس کی امامت کروا سکتی ہے۔ عورت تو بالکل ہی سرے سے نہ وہ فرض نماز کی امامت کروا سکتی ہے، نہ وہ واجب، نہ سنت، نہ نفل، کسی بھی جماعت کی وہ امام نہیں بن سکتی۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں اعلانات ہوتے ہیں اور لوگ مسجد کے اندر بھی اعلان کرتے ہیں، اور بھئی فلانے گھر کے اندر وہ بیویوں کی نماز ہے جی، عورتوں کی نماز ہے، وہ صلاۃ التسبیح کے لیے وہاں پہ جمع ہے، خواتین وہاں نماز پڑھا رہی ہوتی ہے۔ تو شریعت اور دین کے ساتھ اس کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو نفلی عبادت ہے، انفرادی عبادت ہے، جتنا مرضی آپ عبادت کریں وہ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار کا اہتمام کریں، نوافل پڑھتے رہیں، اور یہ انفرادی نماز عبادت اس کا تعلق صرف خاص جگہ سے بھی نہیں، اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ بات بھی عوام الناس کے اندر مشہور و معروف ہے کہ اس رات کو جاگنا ہے، اور اس جاگنے کے متعلق یہ نظریہ ہے، یہ پھیل چکا ہے کہ بس محض جاگنا ہے، بھئی آج سونا ہے ہی نہیں ہے، بھلے وہ گراؤنڈ کے اندر بیٹھے، وہ روڈ کے اوپر چلیں، کسی دکان کے اندر بیٹھے، یا کہیں بھی کسی مقام پر بیٹھے، بھئی آج کی رات بس جاگنا ہے، جاگنا۔ صرف جاگنا مراد نہیں ہوتا، اگر لیلۃ القدر کی رات کے اندر بھی جاگنے کا جو حکم ہے تو وہ عبادت کے ساتھ ہے، عبادت کریں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جاگنے کو قیمتی بنائیں، رب کے حضور سجدہ ریز ہوں، عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں، اور اسی طرح شکرانے کے نوافل پڑھیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، تو یہ کسی بھی رات کے اندر بھی یہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں۔ ممانعت تب آ جاتی ہے جب شریعت کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیز بھی رائج ہے کہ اس رات اور اس دن ہم اہتمام کے ساتھ مخصوص حلوہ پوریاں بناتے ہیں، یا حلوہ شیرینی بناتے ہیں، یا اس طریقے سے اس کو ضروری سمجھتے ہوئے سارے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جب شریعت نے ایک چیز کو آپ پر لازم قرار نہیں دیا ہے تو آپ اپنے اوپر اس کو لاگو کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، بھائی تو اللہ کی رضا کے لیے تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، عام دنوں میں بھی کر لیں آپ، اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جس کو شریعت نے لازم قرار نہیں دیا اس کو لازم قرار دینا، یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کا معاملہ ہے اور شریعت کے اندر اضافے والی بات بھی ہے۔ تو غیر ضروری اشیاء سے اپنے آپ کو بچانا ہے،
یہ 4 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں جس کا ثبوت ہمیں یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کے متعلق ہمیں ملتا ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کی کھال پر جتنے بھی بال ہیں اللہ تعالیٰ اس کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آیا، شعب الایمان کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ قابل غور بات ہے، اس پر سوچنے والی بات ہے، اس پر رونے والی بات ہے، اس پر جاگنے والی بات ہے، اس پر معافی مانگنے کی بات ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جب اتنی کثرت کے ساتھ، اتنی تعداد، بڑی تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، پھر بھی کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان میں سے پہلے ذکر کہ جو مشرک ہوگا، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے گا، یہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ مشرک کی صرف ایک صورت میں بخشش ہوتی ہے، جب وہ اپنے شرک سے توبہ طائب ہو جائے، شرک سے توبہ طائب ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، پچھلے شرک پر وہ توبہ طائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ شرک پر اپنی زندگی گزار رہا ہو، شرک کے مطابق، شرک پر مشرک بن کر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہو، تو ان بابرکت راتوں میں بھی اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک کنواں ہے، کنویں کے اندر صاف شفاف پانی ہے، تو اس کے اندر جانور گر جائے تو حکم کیا ہے؟ اس سے ڈول نکالے جائیں۔ شرعی حکم یہی ہوتا ہے نا، ڈول نکالے جائیں تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ لیکن آپ جتنی مرضی بھی ڈول نکالتے جائیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، جب تک اس مردہ چیز کو باہر نہیں نکالیں گے تب تک وہ کنواں صاف نہیں ہوگا۔ کنواں صاف تب ہوگا جب اس مردہ چیز کو نکالیں گے، پھر اس کے بعد جو ڈول شریعت نے مقرر کیے ہیں اتنے ڈول نکالو گے، وہ کنواں صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم جتنے بھی اعمال کر لیں، راتوں کو جاگیں، تہجد کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں اور اخلاق بھی اپنائیں، سارے معاملات کریں، لیکن زندگی میں شرک ہوگا تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ مشرک کی اس رات بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل کے اندر کینہ ہو، بغض ہو، نفرت ہو دوسرے مسلمان کے لیے، اس کی بھی بخشش مغفرت نہیں ہوگی۔ ہم اپنے دلوں کو تو ٹٹولیں، ہمارے دلوں میں کتنے لوگوں کی نفرتیں موجود ہیں، کتنا بغض ہے، کتنا حسد ہے۔ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ہمیں تباہ کرنے والی جو چیزیں، آج کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ کی بخشش مغفرت کیسے آئے گی؟ جب ہم دل کے اندر کینہ رکھیں گے۔ ایک بھائی کا سگے بھائی کے لیے دل میں کینہ ہے، ایک بھائی اپنے سگے بھائی کے لیے دل کے اندر نفرت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بیٹا باپ کے متعلق اپنے دل کے اندر نفرت رکھتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو خونی رشتہ داریاں ہیں۔ پھر دوسروں کا تو الامان والحفیظ، چچا کا بیٹا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے شریک ہیں، ہاں ان کو جی بس یہ پیچھے رہیں کسی طریقے سے۔ بھائی آگے مستقل طور پہ اس کے متعلق بھی ذکر ہے کہ اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہوگی جو قاطع الرحم ہوگا، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہوگا، قطع رحمی کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس رات اس کی بھی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ ہم تو ذرا ذرا سی باتوں پہ رشتہ داریاں توڑ لیتے ہیں۔ اس نے بھائی مجھے منگنی پہ نہیں بلایا تو میں نے اب مرے ہوئے منہ بھی اس کا نہیں دیکھنا، میں نے اس کے جنازے پہ بھی نہیں جانا۔ تو چھوٹی چھوٹی سی معمولی سی باتوں پہ قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ اور ادھر کیا فرمایا گیا؟ جو قطع تعلقی رکھنے والا ہو تو فرمایا کہ اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ جب اتنی بابرکت رات میں جہاں بخشش بالکل عام ہو اور وہاں پر ایسے بندے کی بخشش نہ ہو تو قابل تشویش بات ہے نا، سوچنے والی بات ہے نا، رونے والی بات ہے یہ۔ تو فرمایا کہ جو قطع تعلق کرنے والا ہو، رشتہ داری کو توڑنے والا ہو، اور قطع تعلقی کس کو کہتے ہیں؟ اور صلہ رحمی اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ کیا ہے؟ صلہ رحمی کا۔ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے؟ جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو، یہ صلہ رحمی۔ کوئی آپ کے ساتھ جڑتا ہے، آپ جڑتے ہیں تو یہ کمال تو نہیں ہے نا؟
آپ اس کے ساتھ خندہ پسانی سے پیش آتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، کیوں بھائی؟ وہ بھی پیش آتا ہے، یہ تو کمال نہ ہوا، کمال تو تب ہوا وہ نہیں آتا آپ پیش آئیں۔ ہاں اگر آپ کے بار بار اخلاق سے پیش آنے کے باوجود بھی اگلا پھر بھی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ بھئی آپ نے تو اپنی طرف سے جو تھا وہ کر لیا نا۔ اگر اس نے منگنی پہ نہیں بلایا تو آپ بلائیں، اس نے شادی پہ نہیں بلایا تو آپ بلائیں، اس نے یہ معاملہ کیا ہے تو آپ تو نہ کریں نا، آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ تو نہ کریں۔ تو قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا، اس کی بھی بخشش و مغفرت اس رات کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا جو تھے وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا ہو، تو فرمایا کہ اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک حکم ہے شراب پینے والا شخص اگر شراب پینے کے بعد وہ فوت ہو گیا بغیر توبہ کے تو وہ حرام موت مر جاتا ہے، اور جو حرام موت مر جاتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے۔ ہاں جن کی چیزوں کی وجہ سے ہماری بخشش اور مغفرت رکی ہوئی ہے، بخشش اور مغفرت کے دروازے کو جتنی مرتبہ کھٹکھٹائیں، جب تک ان گندگیوں کو اپنے دلوں سے نہیں نکالیں گے تب تک اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی ختم کریں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ایک اور شخص کے متعلق ذکر ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس چیز کی طرف تو اہمیت ہم دیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اپنے ازار کو، اپنے ٹخنوں کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا ہے۔ ہم کئی لوگ ہوتے ہیں نماز کے اندر وہ اپنے پانچے اوپر کر لیتے ہیں، ٹخنے اوپر کر لیتے ہیں۔ بھائی صرف یہ نماز کے لیے حکم نہیں ہے، یہ عام طور پر بھی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے شلوار کے پانچوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفیر بن کے آئے نا مکہ مکرمہ کے اندر، تو وہاں بڑے بڑے سردار تھے، تو حضرت عثمان کی جو ازار بند تھا، نیچے وہ دھوتی جو باندھی ہوئی تھی، وہ یہاں پنڈلیاں اس سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کہا کہ بھئی آپ معزز آدمی ہیں، لوگ بھی معزز آدمی ہیں، آپ نے یہ کیا رکھا ہوا، نیچے کر لیں اس کو۔ ان کا ان حماقہ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چھوڑ دوں؟ ہاں آج ان کا نام ویسے نہیں زندہ، آج ان کے نام پہ ویسے مر مٹتے نہیں ہیں لوگ، کیونکہ ان کی زندگی شریعت کے مطابق گزری تھی۔ تو فرمایا کہ اس چیز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، تو اپنے پانچوں کو، اپنی شلوار کو وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ عجیب بات ہے، عورتوں کے لیے حکم ہے ٹخنے چھپانے کا، مردوں کے لیے حکم ہے کہ ٹخنے ظاہر کرنے کا۔ الٹ ہو رہا ہے، عورتیں ٹخنے ظاہر کر رہی ہیں، مرد نیچے کر رہے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے نا، ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں آتی، اللہ دعا کو نہیں سنتا ہماری، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، تو اللہ کیسے سنے گا؟ اللہ کی تم نہیں سن رہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان خرابیوں کا جو ذکر اس حدیث پاک کے اندر ہوا ہے، ہم غور و فکر کریں، بیٹھیں، سوچ و بچار کریں، کہیں ان میں سے کوئی خرابی یا ساری خرابیاں، چند خرابیاں میرے اندر تو موجود نہیں ہیں۔ اگر ہیں اس کو نکالنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ العزیز تھوڑی عبادت بھی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر جب تک یہ بری عادات ہمارے اندر موجود ہوں گی، پوری رات جاگتے رہیں، پوری زندگی جاگتے رہیں، تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ شعبان المعظم کے مبارک مہینے اور 15ویں شعبان کے متعلق جو کرنے کے حوالے سے جو باتیں تھیں سنت کے مطابق میں نے آپ کے سامنے پیش